السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک خبر جو پچھلے ہفتے آپ سب نے سنی ہے اور اس پہ تھوڑا سا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد بات بظاہر آئی گئی ہو گئی، وہی خبر اب بی بی سی نے دی ہے اور تفصیل سے دی ہے۔ پہلے جب معاملے کا پتہ چلا تھا کہ امریکہ کی میں سے آپریٹ ہونے والی اور وہیں سے اپلوڈ اور مینیج ہونے والی ایک ویب سائٹ ٹرو اسلام کے نام سے، جو جماعت احمدیہ ہی کے امریکہ کی جماعت احمدیہ کی آرگنائزیشن جو ہیں ان کے زیر انتظام چل رہی تھی، تو اس کو پاکستان سے نوٹس بھیج کے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بین کیا اور ساتھ 500 ملین کے جرمانے کا ہرجانے کا ساتھ دھمکی دی، قانونی نوٹس باقاعدہ بھجوایا گیا۔ اب وہ خبر چونکہ بی بی سی پہ اردو میں آ چکی ہے، تفصیل سے آئی ہے، پہلے تو میں وہ خبر پیش کرتا ہوں اس تفصیل کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ 24 دسمبر کے دن امریکہ میں احمدیہ کمیونٹی کے ترجمان حارث ظفر کو ایک ای میل موصول ہوئی جو شاید ان کی نظروں سے گزرتی ہی نہ اگر وہ جنک ای میل کا سیکشن نہ دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ای میل موصول ہونے کے ایک روز بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ای میل پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بھیجی تھی۔ یہ امریکہ میں احمدیہ کمیونٹی کی ویب سائٹ trueislam.com کے خلاف ایک قانونی نوٹس تھا۔ پی ٹی اے نے نوٹس موصول ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر یہ ویب سائٹ ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پی ٹی اے کی ای میل میں لکھا تھا کہ احمدی خود کو بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمان نہیں کہلا سکتے اور نہ ہی اپنے عقیدے کو اسلام کا نام دے سکتے ہیں۔ اب پہلا یہ پوائنٹ ہے اس میں، کیونکہ میں یہ ساتھ ساتھ ہی اپنی گزارشات پیش کرتا چلا جاتا ہوں۔ احمدی اپنے آپ کو بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کی سو کالڈ قانونی لینگویج کے مطابق مسلمان نہیں کہلا سکتے اور نہ اپنے عقیدے کو اسلام کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ بات آپ نے 70s کی جو پہلی امینڈمنٹ تھی 73 والی، وہاں سے آپ شروع ہوئے تھے کہ فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن احمدیز آر ناٹ مسلم۔ پھر آپ نے ضیاء الحق کے آرڈیننس کے ذریعے آپ اس کو مزید مہمیز دی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا اور اگر کریں گے تو یہ جرم ہے۔ اس پہ پہلی دفعہ ابتدا میں ہی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنا ایک حق استعمال کیا کہ ہم اور ہماری اسمبلی، وہ بھی بڑی محتاط ہوتے ہوئے، فار دی پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، جس میں آپ کی پاکستان میں سیاسی اور سماجی طور پر اوپر آنے اور اپنے جائز استحقاق اور میرٹ کے حساب سے کسی پوسٹ پر آ جانے کا رستہ روکنے کے لیے آپ نے کہا کہ جی وہ ہے پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، کہ اس کے لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور کوئی احمدی، چونکہ وہ کوئی مسلمان غیر مسلم جو ہے وہ پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور اب تو خیر وہ ممبر بھی نہیں بن سکتا کسی اسمبلی کا شریفانہ طریق پر۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی مزید تسلی کی۔ دو جھوٹ تو آپ کے ان دو، ایک پہلی ترمیم جو آپ نے کی اور دوسری دفعہ جب آرڈیننس جاری کیا، ترمیم کرتے وقت آپ لوگوں نے پورے پاکستان کے عوام الناس کے سامنے یہ جھوٹ بولا تھا کہ ان کا کلمہ اور ہے، ان کے عقائد اور ہیں، ان کا دین اور ہے، ان کا قرآن اور ہے، ان کا نبی اور ہے، سو بعض جہلا تو کہتے تھے ان کا خدا بھی اور ہے۔
تو اس وجہ سے یہ مسلمان نہیں ہیں ہمارے نزدیک، یعنی اسمبلی اور اسمبلی کے ممبران اور عامت الناس ان کے جن کے وہ ریپریزنٹیٹیو تھے۔ ابھی 10 سال نہیں گزرے تو آپ نے دوسری دفعہ ضیاء الحق کی زبان سے یہ کہا کہ یہ کلمہ چونکہ وہی پڑھتے ہیں جو مسلمانوں کا کلمہ ہے، یہ نماز وہی پڑھتے ہیں، یہ اذان وہی دیتے ہیں، ان کا قبلہ وہی ہے، یہ روزہ اسی طرح رکھتے اور افطار کرتے ہیں، تو اس لیے اب ان کو ان شعائر اسلام کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کریں گے تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ اور پھر یہ مسئلہ آپ کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر تھا، پاکستان کی حدود کے اندر ہی ظاہر ہے آپ کے اس آرڈیننس نے اور آپ کی آئینی ترامیم نے اثر انداز ہونا تھا۔ اس پہ ایک تو ہمارا وہ ہانڈو گجر کے ایک دوست تھے جو بہت اس طرح ایکیڈیمیکلی اس طرح پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ احمدی جو نون بھی ہے یا جو اپنے آپ کو احمدی سمجھتا ہے، وہ آپ سے بات کرے گا تو وہ منہ میں گھنگریاں تو نہیں ڈال لے گا، جب آپ سے گفتگو ہوگی تو وہ آپ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیں گے، آپ الزام لگائیں گے وہ تردید کرے گا، ہر آدمی کرے گا، ہر احمدی کرے گا اپنے اپنے لیول پر۔ تو اس نے اپنے عزیز و اقارب، ظاہر ہے ساروں کے سارے احمدی نہیں ہوتے، تو اس کے احباب یا اس کے رشتہ دار جو غیر احمدی تھے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ جی تسی مسلمان نہیں ہوندے۔ اس نے کہا کہ پہلے یہ تو دیکھ لو کہ کیوں نہیں ہوتے۔ وہ پھر ظاہر ہے جویں دی پنجابی ایسی انہیں سیدھی سیدھی گل کی تھی، کہنے لگا کہ 73 میں آپ لوگ کہتے تھے کہ ان کا کلمہ اور ہے، 84 جی تسی کہندے ہو وہی کلمہ پڑھ دیں، یہ دوویں واری تسی سچے ہو تے اسی دوویں واری جھوٹے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ تو کم از کم مانو کہ کم از کم یا آپ 73 میں سچے تھے یا آپ 84 میں سچے ہیں، کیونکہ دو متضاد سٹینڈ لے کے دو مختلف دہائیوں میں آپ بات کر رہے ہیں، دونوں دفعہ آپ کا کلیم ڈیفرنٹ ہے، دونوں کلیم ایک دوسرے سے متصادم اور متضاد ہیں۔ انہیں کہا دوویں والی تسی کی میں سچے ہو گئے ہو، کسے ایک والی تے جھوٹے ہو وہ۔ آپ اپنے موقف میں دیانتداری تو نہ پہلی دفعہ تھی آپ کے پاس نہ دوسری دفعہ تھی، سینہ زوری، بدنیتی اور بدبختی تھی جو دونوں دفعہ آپ کے شامل حال تھی۔ پھر کان لپیٹنے کا جو رویہ تھا جماعت احمدیہ نے یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں جو سمجھنا ہے سمجھتے پھریں، لیکن ہمارا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر ثاقب زیروی صاحب نے ضیاء الحق کے باقاعدہ آمنے سامنے کی جو نیوز پیپر کے مالکان تھے ان کے ساتھ جو ان کی کانفرنس ہوئی ہے ضیاء کے چارج لیتے ہی، اس میں ضیاء نے کہا کہ میرا مذہب میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، اور میں اس کے معاملے میں کسی انسان کو جواب دہ نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ اپنا سیاسی ظاہر ہے اپنے اوپر سے داغ دھو رہا تھا۔ تو یہ بات کرتے کرتے ثاقب زیروی صاحب کو اس نے خود جب انگیخت کیا سوال کرنے کے لیے، تو ثاقب زیروی صاحب نے کہا کہ صاحب آپ نے یہ بات کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل کی ہے، میں اپنے ایمان اور اپنے دین اور اپنے اعتقاد اور اسلام کے لیے کسی کی سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کیہان جو رسالہ ہے ایران کا اس کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں فلاں ایون فلانی مولویوں کے دھڑے کا یا فلاں ANP یا جو بھی نام لیا اس وقت اس کا بھی مجھے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں آپ بات کریں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ایمان کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں تو میں کیوں ہوں؟ مجھے کیوں آپ سے سرٹیفکیٹ چاہیے مسلمان ہونے کے لیے؟ تو جنرل رویداد خان اور ان کو کہتے ہیں وہ ان کو بلانا جی، آپ ان کو ایوان صدر دعوت دیں، وہاں تفصیل سے اس پہ بات ہوگی۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ بددیانت ہیں اور آپ بے حیا بھی ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے پاس آرگومنٹ پہلے دن سے کوئی نہیں ہے،
آپ سینہ زوری کی بنیاد پر اور ظلم کی بنیاد پر ہر دفعہ اپنا سٹینڈ لیتے ہیں. کیسے؟ یہ میں ابھی یہ خبر آگے چلتی ہے تو میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس لحاظ سے میں نے جو لفظ بے حیا کہا ہے آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ ہیں. لکھتے ہیں جی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق احمدی برادری کے لوگ غیر مسلم ہیں. ہیومن رائٹس نے کیا کہا یا باقی میں کچھ حصہ چھوڑتا ہوں. ظاہر ہے احمدیہ جماعت کی انتظامیہ کو اس بات پر زیادہ حیرت ہوئی کہ پی ٹی اے نے ان کی ویب سائٹ پاکستان میں بلاک کر دی ہے جس پر امریکہ میں ان کی سرگرمیوں کو دکھایا جاتا ہے. حارث ظفر کا کہنا ہے کہ 5 سال پرانی ویب سائٹ کا مقصد امریکہ میں ہماری سرگرمیاں دکھانا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بدنیتی پر مبنی اس اقدام کا مقصد احمدی کمیونٹی کو مزید خاموش کروانا ہے. امریکہ میں اس کمیونٹی کے 20 سے 25 ہزار لوگ آباد ہیں جبکہ پاکستان میں ان کی تعداد تقریباً 40 لاکھ ہے. پی ٹی اے نے اپنی ویب سائٹ پر یہاں یہ جو اب اپنا ان کی ویب سائٹ پر جو پی ٹی اے نے اپنی وضاحت اور اپنا بیان لگایا ہوا ہے اس سے ثابت ہوگا کہ یہ بددیانت بھی ہیں اور بے حیا بھی ہو چکے ہیں. اب پی ٹی اے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا پر چلنے والی خبر کے حوالے سے وضاحت کی جاتی ہے کہ پی ٹی اے نے یہ اقدام ملک کے قوانین کی روشنی میں کیا ہے. ان قوانین کا اطلاق پاکستان کے علاقے پر ہوتا ہے. پی ٹی اے کے ترجمان خرم مہران کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس ویب سائٹ پر قانونی وجوہات کی بنا پر پابندی لگائی گئی ہے. پاکستان نے گزشتہ کئی مہینوں کے دوران آن لائن مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. گزشتہ سال پاکستان نے آن لائن مواد ہٹانے اور اس پر پابندی عائد کرنے کے ضوابط جاری کیے تھے جن کا مقصد الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا 2016 کے سیکشن 37 پر عمل درآمد کے لیے ہدایت فراہم کرنا تھا. ان ضوابط کی مدد سے حکام ایسے کسی بھی آن لائن مواد کو بلاک کر سکتے ہیں جو یہ ہے جناب وہ اب آنے والی ہے ان کی جو بات ہے جو ان کے خیال میں اسلام، سیکیورٹی، استحکام، مسلح افواج، عوامی حکم یا اخلاقیات کے حوالے سے عوام کے مفاد کے خلاف ہو. یہ انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن، اس کی پرپس اور اس کے اندر جو ان بلٹ کسی بھی حکم میں ایک سینسیبلٹی ہے یہ پیش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا مواد جو اسلام، سیکیورٹی، استحکام، مسلح افواج، عوامی حکم یا اخلاقیات کے حوالے سے عوام کے مفاد کے خلاف ہو. جن چیزوں کو انہوں نے بچانے کے لیے، جن چیزوں کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کرنے کا عندیہ دیا ہے اور سٹینڈ لیا ہے وہ ہے نمبر 1 اسلام جو ان کے پاس نہیں ہے. آپ پاکستان میں کون سے اسلام کو تحفظ دے رہے ہیں یہ پہلا سوال آپ سے ہوتا ہے. آپ بالکل اپنے اسلامی جمہوریہ اور آپ ایک اسلامی اسٹیٹ کہلانے والے ریاست کا اسلام مذہب ہے لیکن اس ریاست کا مذہب اسلام ہے اس ملک میں آپ کون سے اسلام کو تحفظ دے رہے ہیں؟ شیعہ اسلام، دیوبندی اسلام، طاہر اشرفی والا اسلام، کس طرح کا اسلام؟ اور پھر جتنے وہ حرکتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں جن کے نام سے بھی جن کے ذکر سے بھی کراہت آتی ہے، مسجدوں میں ریپ والے، یہ سارا اسلام ہی ہے آپ کے پاس. آپ آن لائن مواد ہٹاتے پھر رہے ہیں. آپ کے جو گلی کوچوں میں اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ تب اسلام کو تحفظ دیتے اگر آپ کے پاس اسلام ہوتا. آپ تب استحکام کو تحفظ دیتے جب آپ کے پاس اس وقت استحکام ہوتا. اس وقت بدترین عدم استحکام کے تو آپ شکار ہیں تو پھر آپ تحفظ کس چیز کو دے رہے ہیں؟ پھر مسلح افواج،
ایک دن کی آپ سوشل میڈیا کی تفاصیل اٹھا کے ٹویٹر کی دیکھ لیں، آپ فیس بک کی دیکھ لیں، آپ جس طرح لوگ مغلظات بک رہے ہیں آپ کی فوج کے اوپر، آپ کون سا تحفظ فوج کو اب، یعنی سیاستدان اور فوج میں لتری تو آپ کی پچھلے 30-40 سال سے جاری ہے۔ اس وقت آپ کی فوج کا پرسونا یہ بن چکا ہے کہ چونکہ فوج کو اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک ملک چاہیے، اس لیے وہ پاکستان کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملکوں والا کہاں آپ کے پاس چالا ہے؟ عوامی حکم یا اخلاقیات، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں۔ ریٹ آف گورنمنٹ جس طرح اس وقت پامال ہو چکی ہے، یہ تو پچھلے کسی دورانیے میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور اخلاقیات کا جو جنازہ آپ نکال چکے ہیں، اس کے بعد یعنی جن چیزوں کی سیکیورٹی، استحکام، اسلام، مسلح افواج اور اخلاقیات، ان کو تحفظ دینے کے لیے آپ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ان کو تحفظ دینے کے لیے آپ امریکہ میں 500 ملین کے ہرجانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر شہریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم کہ اسامہ خلجی کا کہنا ہے کہ ان ضوابط میں تمام سوشل میڈیا کمپنیوں اور انٹرنیٹ سروسز پر سروس پرووائڈرز جن کے 5 لاکھ سے زیادہ صارفین ہوں، کہا گیا ہے کہ پاکستان میں وہ اپنا دفتر کھولیں۔ ان حالات میں پاکستان میں اپنا دفتر کھولیں۔ احمدیہ کمیونٹی کے ترجمان حارث ظفر کو پی ٹی اے کے اقدام پر تشویش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ احمدیہ کمیونٹی پر پہلے سے ہونے والے ظلم و ستم کو بڑھانے کا اقدام ہے۔ حکومت پاکستان نئے سائبر قوانین کی مدد سے امریکہ میں قائم احمدی تنظیموں اور افراد کو پاکستان میں توہین رسالت کی خلاف ورزی کے قوانین کی مدد سے ستانا چاہتی ہے، جبکہ ان افراد کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید تفصیلات بھی اسی کے اندر ہیں۔ حارث ظفر کے مطابق آسٹریلیا اور برطانیہ میں احمدیہ کمیونٹی کو بھی ایسے ہی نوٹس موصول ہوئے ہیں، اور گوگل نے پاکستان میں پلے سٹور سے ان کی ایپس ہٹا دی ہیں۔ ایسا کر کے پاکستان نے اپنے قوانین بین الاقوامی ویب سائٹس پر نافذ کیے ہیں جن کا پاکستان سے تعلق نہیں، اور ویب سائٹ ہٹائی نہ جانے کی بنیاد پر امریکی شہریوں پر توہین رسالت کا الزام لگایا ہے۔ نیشنل ریویو کے مطابق امریکی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اظہار رائے، مذہب اور عقائد کی آزادی پر یقین رکھتا ہے۔ ہم اپنے شہریوں اور آن لائن تمام افراد کے حقوق کے تحفظ کا دفاع کرتے ہیں۔ اب وہ کون کتنا دفاع کرتا ہے وہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن ایک سوال جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اٹھایا تھا، اب میں معین طور پر دوبارہ پھر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 53 میں 1953 میں جو حکومت اور سیاستدان اور ملائیت کے گٹھ جوڑ کے ذریعے ملک گیر ایک تحریک چلی تھی جو پاکستان میں پہلے منی مارشل لا جنرل اعظم والے پہ منتج ہوئی تھی، وہ ساری تحریک اینٹی احمدیہ فسادات اور اینٹی احمدیہ تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگر آپ اس وقت اس میں اس ظلم کر کے، اس بربریت کے وقت اور اس غیر انسانی شورش پسندی کے وقت آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے، میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو 73 اور 74 والے حالات میں وہ دوبارہ کے اقدامات کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور اگر آپ بھٹو کی اسمبلی کے ذریعے آئین سازی کر کے کافر قرار دینے کے فیصلے کے نتیجے میں اپنے مقصد کو پا گئے تھے جو 53 میں نہیں پا سکے تھے، تو پھر آپ کو 84 والے آرڈیننس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر آپ 84 والے آرڈیننس میں ہی احمدیت کے تابوت میں کیل ٹھونک چکے تھے آخری، تو یہ جو اب آپ کو روز تماشے لگانے پڑتے ہیں، ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر آپ پابندیاں اور قتل عام اور گرفتاریاں اور گند کر رہے ہیں،
اور اپنے ریاست کے تشخص کے اوپر خود گند اچھال رہے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ باقی عقائد کو ابھی آپ ایک طرف رکھیں کہ احمدی آپ کے نزدیک سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، اس سے آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. لیکن ایک سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ 53 سے لے کے اب 2021 چڑھ گیا ہے، آپ کو ابھی تک احمدیوں کے خلاف پاکستان میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ یہ ہے سوال. اور ہر تحریک میں آپ بری طرح ناکام ہوئے ہیں یا نہیں، یہ دوسرا. اور تیسرا یہ کہ 53 والے پاکستان میں آپ کے پاس پھر سٹیٹ کی ریٹ تھی. 74 جس وقت آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ آدھا ملک گوا چکے تھے اپنے ہاتھ سے. 53 کی تحریک چل رہی ہے پورے پاکستان، مشرقی مغربی. 74 کے اقدامات آپ کر رہے ہیں جس وقت آپ آدھا پاکستان آبادی کے لحاظ سے جو بڑا حصہ تھا وہ اپنے ہاتھ سے دے چکے ہیں. 84 کے اقدامات آپ اس وقت کر رہے ہیں جس وقت آپ افغانستان کی جنگ میں بچے ہوئے پاکستان کو جھونک چکے ہیں. اور اب آپ اس وقت کر رہے ہیں جب آپ کو پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جان کے لانے پڑے ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں کو سوائے احمدیوں کے سرکوبی، ان کے اوپر ظلم کرنا اور ان کے ڈے ٹو ڈے کے ہیومن رائٹس جو ہیں، ڈے ٹو ڈے کے زندہ رہنے کے حقوق، ان پہ کلہاڑے چلانے کے علاوہ اب آپ کو کوئی مصروفیت نہیں ہے. کامیابی اگر آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں ملی، احمدی پوری دنیا میں تو جس طرح ہیں سو ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہیں اور اسی طرح ہیں. اور ان فیکٹ اگر آپ کسی دن تھوڑا سا بغض سے فارغ ہو کے تسلی سے، تحمل سے سوچیں، کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ، کیا آپ کے سیاستدان، کیا آپ کے مذہبی دھڑے اور کیا آپ کے سماجی اور اپنا ایکیڈیمک دھڑے اور دانشور طبقہ اور میڈیا، آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ جو واحد انسانی سٹف وہاں پہ موجود ہے، جن سے پاکستان کی ریاست کو، جن سے پاکستان کے ہمسایوں کو ایک دوسرے کے، جن سے باقی دھڑوں کو اور جن سے عامت الناس کو کوئی تکلیف اور خطرہ نہیں ہے پریکٹیکلی. الزام تراشی کا سوال الگ ہے. آپ کی جو کردار کشی کی مہم ہے اس بکواس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک انسانوں کا طبقہ ہے جن سے دوسروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے لیے آپ یہ حالات پیدا کر رہے ہیں. جو آپ کے گلے کا تعویذ ہے نا اس وقت، ان کے ساتھ آپ یہ بدسلوکی کر کے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں. اپنی سروائیول آپ ان کی موت اور ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ تو چھوڑ دیں، زیر زمین لے جانے میں آپ اپنی زندگی دیکھ رہے ہیں. ایسا ہویا نہیں، آج تک ممکن نہیں ہوا آپ سے. اب آپ کس چکر میں یہ نئے سے نئے قوانین انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ اور دوسری مین اور آخری بات، یہ غلط فہمی اور یہ چورن آپ وہاں لوکلی تو بیچ سکتے ہیں جہاں جھوٹ روز بولا جاتا ہے. پرائم منسٹر کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں کس عہدے پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں. وہ تو آپ وہاں پر تو یہ چورن بیچ لیں، لیکن آپ یہ جتنے ملکوں کو آپ نے یہ نوٹس بھجوا دیے ہیں وہ سارے بھی اپنے امت الناس اور اپنی پبلک رائٹس اور اپنے فریڈم آف ایکسپریشن اور اپنے آزادی اظہار کے جو حق ہے وہ آپ کے خیال میں آپ کی بیعت کر لیں گے. اور اگر وہ ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ پوری دنیا میں اپنے ریاستی تشخص کو گندا کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اس سے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے، اچیو کیا کریں گے؟ وہ اپنی اچیومنٹس جو ہے وہ آپ اپنی پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر چھاپیں، وہاں پر وہ دیں کہ یہ ہم نے مقصد حاصل کیا ہے. جب آپ نے مقصد کوئی نہیں حاصل کیا تو سوائے پاکستان کو اور پاکستان کے ریاستی تشخص کو تضحیک کا نشانہ بنانے کے
اور تو آپ نے کچھ نہیں کیا اس سے۔ رہا احمدیوں کا سوال، احمدی مرزا صاحب کی بعثت سے لے کے آج تک ان تمام عقائد پر اسی طرح قائم ہیں۔ 130 سال کی جب آپ کی ساری دشمنی اور بغض اور عناد سے ان کے عقائد میں فرق کوئی نہیں آیا، ان کی گروتھ میں فرق کوئی نہیں آیا، ان کے باہمی اخلاص میں فرق نہیں آیا، تو اب آپ بتا تو دیں کم از کم کہ آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان ظالمانہ حرکتوں سے۔ کر کے دیکھتے رہیں۔ خدا والا تو آپ کو اس لیے ریفرنس نہیں دیا جا سکتا کہ اب حق الیقین پہ مطلب مجھے تو بالکل چانن کی طرح دکھائی دیتا کہ آپ لوگ خدا کو نہیں مانتے اور آپ رسولوں کو بھی نہیں مانتے، بلکہ کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے کراچی سے بھیجی ہے، احمدی نہیں ہے، عام شریف آدمی کوئی ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو دہریاں ہیں سارے کے سارے، مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں مگر پریکٹیکلی دہریاں ہیں۔ تو یہ جو پریکٹیکلی دہریہ ہیں اسلام کے نام پر ناچنے والے اور اسلام کے نام کو بیچ کے کھانے والے، یہ ان کی زبان پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر لکھی ہوئی ہے۔ ادروائز اس نوٹس اور ان کی اس جسٹیفیکیشن کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ریاستوں اور حکومتوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کریں اور یہ سینس ڈیولپ ہو کہ کون سے کام کسی ملک کی انتظامیہ کو زیب دیتے ہیں اور کون سے کام ہیں جو جچتے ہی نہیں ہیں، لیکن دعائے خیر کی جا سکتی ہے۔ باقی جہاں تک ہر قدم ہے وہ پہلے سے زیادہ گہرے کھڈ میں، زیادہ گہری کھائی میں اور اس سے بڑی ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔